السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مصلیًا اما بعد۔ عزیز طلباء، استقبال ہے آپ کا بلوغ المرام کے درس میں، اور تعطیل عید الاضحیٰ کے بعد دوبارہ سے کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم اس سے پہلے بلوغ المرام کا مقدمہ اور کتاب الطہارہ میں ابواب المیاہ کے تعلق سے جو ہے وہ ایک حدیث جو ہے وہ باب المیاہ کی ایک حدیث پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو حدیث کی قسمیں بتانا شروع کی تھیں تاکہ آگے جو احادیث آ رہی ہیں ان میں کوئی اصولی بات ہو تو وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ تو ہم نے آپ کو اس ضمن میں حدیث کی قسمیں بتائی تھیں، متواتر وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، متواتر آحاد، پھر آحاد کی قسمیں، اور اس کے بعد میں مقبول اور مردود، تو حدیث مقبول کی قسمیں اور حدیث مردود کی قسمیں دو اعتبار سے تھیں، المردود بسقط فی السند، المردود بطعن فی الراوی۔ تو المردود بسقط فی السند کے جو اقسام بنتے تھے، یعنی سند میں کسی راوی کے گر جانے کی وجہ سے حدیث ضعیف کے جو اقسام بنتے تھے وہ ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں اس سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اب کیا پڑھنا ہے ہم؟ المردود بطعن فی الراوی، راوی میں طعن کی وجہ سے، ٹھیک ہے، راوی میں کسی عیب کی وجہ سے ضعیف اور مردود ہونے والی روایت۔ صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے؟ صحیح حدیث میں یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہو، ٹھیک ہے، تو اور اس کے تمام راوی عادل اور ضابط ہوں اور وہ شاذ اور معلل نہ ہو، یہ ہے صحیح حدیث کی تعریف۔ اس کے راوی عادل ہوں اور تام و ضبط ہوں اور وہ شاذ اور معلل نہ ہو، یہ صحیح کی تعریف ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو پہلے کیا پڑھا آپ نے کہ اس کی سند متصل ہو، تو سند متصل ہونا ضروری ہے صحیح کے لیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سند متصل نہیں ہوتی، سند میں کوئی راوی گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہا کہ سقط فی السند، سقط فی سند میں کوئی راوی گر گیا، تو سند میں راوی گرنے کی وجہ سے روایت ضعیف ہوئی، تو اسے ہم نے کہا کہ المردود بسقط فی السند۔ تو یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر صحیح کی دوسری تعریف، صحیح کی جو تعریف ہے اس میں دوسری چیز کیا ہے کہ راوی عادل اور ضابط ہو، راوی عادل اور ضابط ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر راوی عادل اور ضابط نہیں ہیں تو روایت کیا ہو جائے گی؟ غیر صحیح اور غیر مقبول ہوگی، مردود کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ تو راوی عادل کب نہیں ہوتا ہے؟ جب اس کی عدالت میں کوئی عیب پایا جائے، ٹھیک ہے، یا اور ضابط کب نہیں ہوگا؟ جب اس کے ضبط اور حفظ میں کوئی عیب پایا جائے، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو عدالت میں عیب پایا جاتا ہے راوی کی، اس لیے روایت ضعیف ہو جاتی ہے، مردود ہوتی ہے۔ راوی کے حفظ میں جو ہے وہ عیب پایا جاتا ہے، اس لیے روایت جو ہے مردود ہو جاتی ہے، ضعیف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو اسے ہم کہتے ہیں المردود بطعن فی الراوی، کے راوی میں ایک عیب پایا گیا، اس کی عدالت میں عیب پایا گیا یا اس کے حفظ میں ضبط میں عیب پایا گیا، ٹھیک ہے۔ عادل ہونا ضروری ہے صحیح ہونے کے لیے، اور ضابط ہونا، تام و ضبط ہونا ضروری ہے یا ضابط ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ اب یہ تو وہ صحیح حدیث ہوگی۔ اب اس حدیث کا راوی ایسا ہے جس کی عدالت مجروح ہے، اس کی عدالت میں جو ہے وہ عیب پایا جاتا ہے، تو یہ روایت کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ یہ راوی عادل نہیں رہ گیا تو روایت مردود ہو جائے گی۔ ایسے ہی ضابط ہونا چاہیے صحیح حدیث کے لیے، حافظ، ضابط کا مطلب حافظ، ٹھیک ہے جناب علی۔ لیکن یہ راوی، اس روایت کا راوی ایسا ہے جس کا ضبط جو ہے وہ گڑبڑ ہے، حفظ گڑبڑ ہے، حفظ میں عیب پایا جاتا ہے، تو روایت کیا ہو جائے گی؟ مردود ہو جائے گی، ضعیف ہو جائے گی۔ تو المردود بطعن فی الراوی، کہ راوی کی عدالت میں کوئی عیب پایا جاتا ہے یا راوی کی حفظ میں، ضبط میں کوئی عیب پایا جاتا ہے۔ تو راوی میں دو طرح سے عیب ہو سکتے ہیں، یا تو اس کی عدالت میں، کیونکہ راوی کا عادل، راوی میں کیا چیزیں ضروری؟ دو چیزیں، وہ عادل ہو اور ضابط ہو، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک منٹ، ہاں، تو بات یہ چل رہی تھی کہ راوی میں دو چیز ہوتی ہیں کہ وہ عادل ہو، صحیح عادل ہو اور ضابط ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر عدالت میں اس کی کمزوری ہو جائے تو حدیث ضعیف ہو جائے گی، اس کے ضبط میں کمزوری ہو جائے تو حدیث جو ہے وہ ضعیف ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ راوی میں عیب دو طرح سے پایا جاتا ہے، اسباب الطعن فی الراوی،
ٹھیک ہے، چونکہ راوی میں عیب پایا جائے گا اس لیے روایت ضعیف ہوگی۔ دوسری قسم المردود بالتعنن فی الراوی، روایت مردود کیوں ہوگی؟ کیونکہ راوی میں عیب پایا جائے گا۔ تو راوی میں عیب پائے جانے کی دو شکلیں ہیں، یا تو اس کی عدالت میں کوئی عیب پایا جائے گا، عدالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک مسلمان ہو، صحیح معنی میں مسلمان ہو، ٹھیک ہے جناب، یہ میں نے ایک عام مفہوم بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے جناب علی، وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، اس پر جھوٹ کی تہمت نہ ہو، فاسق نہ ہو، بدعتی نہ ہو، ٹھیک ہے جناب علی، معلوم ہو کہ وہ مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے یا کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی عدالت ہے۔ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، باقاعدہ ٹھیک مسلمان ہو، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو اور اگر وہ ایسے اعمال کرتا ہے جو کبائر ہیں، ٹھیک ہے، ایک سچے مومن اور مسلمان سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ عام طور سے یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ اس میں مسلمان میں چیزیں نہیں ہوتی، ایسی چیزیں اس میں پائی جائیں تو ظاہر ہے کہ اس کی عدالت جو ہے وہ مجروح ہوگی۔ تو راوی میں عیب پایا جائے گا یا تو اس کی عدالت میں یا اس کے ضبط یعنی حفظ میں، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسباب الطعن فی الراوی، اسباب الطعن فی الراوی، راوی میں عیب پائے جانے کے اسباب۔ تو یا تو کی دو شکلیں ہیں، یا تو عیب پایا جائے گا اس کی عدالت میں یا عیب پایا جائے گا اس کے ضبط اور حفظ میں، ٹھیک ہے جناب علی، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اگر راوی میں کی عدالت میں یا تو راوی کی عدالت میں عیب پایا جائے گا یا راوی کے ضبط اور حفظ میں جو ہے وہ عیب پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ عدالت میں جو عیب پایا جائے گا یا جو طعن ہوگا وہ اس کی جو ہے 5 وجہ ہیں، ٹھیک ہے، 5 سبب ہیں۔ کسی راوی کی عدالت میں کس بنیاد پر، کن وجوہات کی بنیاد پر جو ہے طعن کیا جاتا ہے یا اس کی عدالت کو مطعون سمجھا جاتا ہے یا اس میں عیب سمجھا جاتا ہے، اس کی عدالت میں عیب سمجھا جاتا ہے، کیا اسباب ہیں، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو 5 اسباب ہیں، عدالت مجروح ہونے کے 5 اسباب ہیں۔ ایسے ہی ضبط یعنی حفظ مجروح ہونے کے بھی 5 اسباب ہیں، ٹھیک ہے جناب علی۔ پہلے ہم دیکھیں کہ عدالت میں طعن کے اسباب کیا ہیں، عدالت مجروح ہونے کے، عدالت میں عیب پائے جانے کے اسباب، 5 اسباب کیا ہیں۔ 5 اسباب ہیں عدالت کے مجروح ہونے کے، ٹھیک ہے، عدالت میں عیب پائے جانے کے، اور 5 اسباب ہیں ضبط یعنی حفظ میں عیب پائے جانے کے اور ضبط اور حفظ کے مجروح ہونے کے 5 اسباب ہیں۔ کون کون سے؟ پہلے نمبر آپ دیکھتے ہیں، عدالت میں عیب پائے جانے کے اسباب یا عدالت کے مجروح ہونے کے اسباب یا عدالت میں طعن کے اسباب کون کون سے ہیں؟ 5۔ کذب، وہ حدیث میں جھوٹ بولتا ہو، حدیث میں کیا کرتا ہو؟ جھوٹ بولتا ہو، حدیث نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہو قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، کذا و کذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، اس نے اپنی طرف سے حدیث بنائی اور کہہ دیا قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کذا، محدثین نے پتہ لگایا کہ یہ تو حدیث میں جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو یہ کذب ہے۔ اگر راوی میں کذب کی بیماری پائی جاتی ہے کہ وہ حدیثوں میں جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے جناب علی، تو اس راوی کی روایت مردود ہوگی۔ کیوں مردود ہوگی؟ اس لیے کہ اس راوی کی عدالت میں یہ عیب پایا جا رہا ہے کہ یہ حدیث رسول میں جھوٹ بولتا ہے، تو یہ المردود بطعن فی الراوی، اور یہ جو طعن ہے یہ عدالت میں، کیا ہے؟ عدالت میں طعن ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو عدالت میں طعن کا پہلا سبب کیا ہے؟ کذب، جھوٹ، کہ وہ حدیث نبوی میں جھوٹ بولتا ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا عدالت کو مجروح کرنے والا دوسرا سبب کیا ہے؟ تہمت کذب، کہ وہ حدیث نبوی میں تو جھوٹ نہ بولتا ہو لیکن عام بول چال میں جھوٹ بولتا ہو، یعنی حدیث بیان کرنے میں تو وہ جھوٹی حدیثیں تو نہ کرتا ہو، سمجھ رہے ہیں نا، جھوٹی حدیثیں نہیں کرتا لیکن عام بول چال میں وہ جھوٹ بولتا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، ان سے بات کر رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو عام بول چال میں جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث جھوٹی بیان نہیں کرتا، عام بول چال میں جھوٹ بولتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تہمت کذب کہیں گے، تہمت کذب کہیں گے۔ تو چونکہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے عام بول چال میں، اس لیے اس کی عدالت جو ہے وہ مجروح ہے، اس کی عدالت میں کیا ہے؟ عیب پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، طعن ہے اس کی عدالت میں، ٹھیک ہے جناب علی، کیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے عام بول چال میں، تو عام بول چال میں جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں تہمت کذب، ٹھیک ہے جناب علی۔ یہ تہمت کذب کی ایک شکل اور ہے، وہ بھی ہم چھوڑ دے رہے ہیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ عام بول چال میں وہ جھوٹ بولتا ہے، حدیث اس نے جھوٹی بیان نہیں کی، وہ جھوٹی حدیث گڑھتا نہیں ہے، بناتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ عام بول چال میں جھوٹ بولتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں تہمت کذب۔ اگر کوئی راوی عام بول چال میں جھوٹ بولتا ہے، پکڑا گیا، پایا گیا، ٹھیک ہے، تو اس کی روایت بھی ضعیف ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا،
فسق کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، سمجھ رہے ہیں نا جناب علی، حرام چیزیں جو ہے وہ بلا خوف و خطر کھاتا ہے، سود کھا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کبائر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ معصیات کا ارتکاب کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ معصیات کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ فسق ہے۔ ایک راوی ایسا ہے جو معصیات کا ارتکاب کرتا ہے، بے نمازی ہے، نشیڑی ہے، روزہ نہیں رکھتا، بے دین ہے، تو یہ جو راوی ہے جو معصیات کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معصیات کے ارتکاب کو کیا کہتے ہیں؟ فسق۔ تو اگر راوی میں معصیات کا ارتکاب کا عیب پایا جاتا ہے، معصیات کے ارتکاب کا عیب پایا جاتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ راوی کی عدالت مجروح ہوتی ہے، عیب پایا جاتا ہے راوی کی عدالت میں، اور ایسے راوی کی روایت جو ہے وہ مردود ہوگی، ضعیف ہوگی، ٹھیک ہے جناب۔ ایسے ہی بدعت، ٹھیک ہے جناب، بدعت بھی راوی بدعتی ہے، ایسے ہی اور بدعت کی دو قسمیں ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی تفصیل ہم آپ کو نہیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو بدعت راوی بدعتی ہے، تو بدعتی اور وہ بدعت مکفرہ کا کرنے والا ہے، تو اس کی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوگی۔ ایسے جہالت، راوی کی عدالت کو مجروح کرنے والا پانچواں وصف کیا ہے؟ پانچواں سبب کیا ہے؟ جہالت۔ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ راوی کون ہے، سمجھ رہے ہیں نا جناب علی؟ کہہ دیا قال رجل یا حدثانی رجل، مجھے ایک آدمی نے بتایا، کون آدمی پتہ نہیں، سمجھ رہے ہیں نا جناب علی؟ تو معلوم ہی نہیں کون آدمی ہے یہ، تو ظاہر ہے کہ جب معلوم ہی نہیں کون آدمی ہے تو وہ جھوٹا تھا سچا تھا یہ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے جناب علی؟ تو یہ مجہول ہے، یہ کیا ہے؟ راوی مجہول ہے، تو مجہول راوی کی روایت بھی کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے جناب علی؟ تو یہ چونکہ راوی کے بارے میں راوی ہی نہیں معلوم کہ کون راوی ہے، تو وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، نمازی ہے کہ بے نمازی ہے، یہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ عدالت کے اور دوسرے اوصاف ثابت ہی نہیں ہو پائیں گے، وہ مسلمان بھی ہے کہ مسلمان نہیں ہے، یہی نہیں معلوم ہو پائے گا، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آدمی کون سا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جہالت، راوی کا مجہول ہونا عدالت میں طعن کا سبب ہے، ٹھیک ہے جناب علی؟ تو یہ عدالت میں طعن کے اسباب ہیں کہ ان چیزوں کی بنیاد پر راوی کی عدالت مجروح ہوتی ہے۔ کذب کی بنیاد پر راوی کی عدالت مجروح ہوگی، تہمت کذب اور فسق، بدعت اور جہالت کی بنیاد پر، ان پانچ چیزوں کی بنیاد پر یا ان میں سے کسی ایک چیز کی بنیاد پر راوی کی عدالت مجروح ہوتی ہے، اس کی عدالت میں عیب پایا جاتا ہے، اور اگر ان پانچ عیبوں میں سے کوئی ایک عیب پایا گیا تو یہ کہا جائے گا کہ راوی عادل نہیں ہے، اور چونکہ صحیح کے لیے راوی کا عادل ہونا ضروری ہے، اور یہ راوی عادل نہیں ہے، اس لیے اس کی روایت مردود ہے، ٹھیک ہے جناب علی؟ تو راوی کی وجہ سے روایت مردود ہے نا، تو مردود بطعن فی الراوی کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو طعن جو ہوتا ہے راوی میں، وہ راوی کی عدالت میں ہوا یا تو طعن یا اس کے ضبط میں ہوگا، تو راوی کی عدالت میں طعن پانچ وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ضبط کی بنیاد پر طعن ہوگا، ضبط میں طعن جو ہے وہ کن بنیادوں پر ہوگا، کن وجوہات سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ کس سبب سے کسی آدمی کے حفظ کو مجروح سمجھا جائے گا، یا اس کے حفظ میں عیب جو ہے وہ مانا جائے گا کہ اس کا حفظ جو ہے وہ عیب دار ہے، ٹھیک ہے جناب علی؟ تو حفظ اور ضبط میں عیب کے پانچ اسباب ہیں، ٹھیک ہے؟ فوش غلط، کثرت سے غلطیاں کرتا ہو، جو غلطیاں نہیں ہونا چاہیے ایسی غلطیاں کرتا ہو، کثرت سے غلطیاں کرتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں فوش غلط۔ کثرت سے غلطیاں کرنا فوش غلط کہلاتا ہے۔ کوئی آدمی روایت بیان کرنے میں کثرت سے غلطیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے جناب یعنی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوش غلط کا شکار ہے، اس کا حفظ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جب ظاہر ہے کہ ایسا کون کرے گا؟ روایت بیان کرنے میں غلطیاں کون کرے گا؟ جس کا حفظ درست نہیں ہوگا۔ تو جو کثرت سے غلطیاں بیان کرتا ہے کثرت سے روایت بیان کرنے میں کثرت سے غلطیاں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوش غلط کے وصف سے متصف ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا اس راوی کا ضبط مجروح ہے، یا اس راوی کے ضبط میں حفظ میں عیب پایا جاتا ہے فوش غلط کثرت، غلطیوں کی کثرت کی وجہ سے، ٹھیک ہے جناب؟ دوسرا نمبر ہے سوء حفظ گڑبڑ ہو اس کا، ٹھیک ہے جناب یعنی، یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے، پھر یاد کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے جناب یعنی، یہ یاد کیا تھا کچھ یاد آ رہا ہے کچھ، ٹھیک ہے جناب یعنی، تو یہ کیا ہے؟ سوء حفظ، جو اس نے یاد کیا بھول گیا، یاد کچھ کیا تھا اور اسے یاد کچھ رہ جا رہا ہے، سوء حفظ، ٹھیک ہے؟ حفظ کی گڑبڑی، ٹھیک ہے جناب یعنی، تو یہ جو ہے سوء حفظ بھی وجہ ہے راوی کے حفظ میں طعن کی، جو غفلت، روایت کو بیان کرنے میں غفلت سے کام لیتا ہے۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ غفلت، ٹھیک ہے؟ فوش غلط، سوء حفظ، غفلت، کثرت اوہام، مخالفت
مخالفت ثقات، مخالفت ثقات۔ یہ 5 اسباب ہیں جن کی وجہ سے راوی کا حافظہ مجرور ہوتا ہے، حافظہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ راوی کے حافظے میں عیب پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جناب علی، راوی کے حافظے میں طعن ہے، ٹھیک ہے، یا طعن جو ہے مطعون ہے اس کا حافظہ ضابطہ، ٹھیک ہے، کہ بنیاد پر یا تو فوشغلت کی وجہ پایا جائے گا اس میں وصف، یا سوء حفظ، یا غفلت، یا کثرت اوہام، یا مخالفت ثقات، ٹھیک ہے۔ ایک وصف پایا جاتا ہے، ایک پایا جا سکتا ہے، ایک وصف سے زائد وصف بھی پائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو راوی کے ضبط و حفظ کے مجروح ہونے کے 5 اسباب کون سے ہیں؟ ایک فوش غلط، سوء حفظ، تیسرا غفلت، چوتھا کثرت اوہام، پانچواں مخالفت ثقات۔ تو فوش غلط اور سوء حفظ تو آپ نے سمجھ لیا۔ غفلت کا مطلب کیا ہے؟ لاپرواہی برتنا، روایت بیان کرنے میں لاپرواہی برتنا، کوئی توجہ سے جو ہے وہ روایت بیان نہ کرنا، جو ہے وہ لاپرواہی کے ساتھ روایت بیان کرنا۔ کثرت یہ ثابت ہو جائے کہ بھئی یہ آدمی جو ہے وہ روایت بیان کرنے کے سلسلے میں لاپرواہ ہے، کبھی کچھ بیان کرتا ہے کبھی کچھ بیان کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، تو لاپرواہ ہے یہ آدمی، پوری توجہ اور تیقظ کے ساتھ جو ہے وہ یہ روایت بیان نہیں کرتا، ٹھیک ہے، غفلت برتتا ہے، یہ ثابت ہو جائے تو معنی یہ ہوگا کہ اس راوی میں غفلت کا وصف پایا جاتا ہے، لہذا اس کا ضابطہ جو ہے وہ ضبط جو ہے اس کا وہ مجروح ہے، ٹھیک ہے جناب علی، لہذا اس کی روایت کیا ہونی چاہیے؟ کثرت اوہام، وہم کا شکار، ٹھیک ہے جناب علی، زیادہ اس میں یہ شکایت پائی جائے کہ وہم کا شکار ہو، ٹھیک ہے جناب علی، ایسے یا ایسے، وہم اسے ہو جائے ایسے یا ایسے، ٹھیک ہے جناب علی، تو یہ وہم ہے، ٹھیک ہے جناب علی، ہو کچھ بیان کرے کچھ، وہم کا شکار ہو جائے، کثرت اوہام اسے ہو جائے، ٹھیک ہے، ایسی بات بھی بیان کرے جو نہیں تھی اور کہے کہ نہیں یہ تو انہوں نے بتایا تھا، کہے کہ ہمیں حدیث استاد نے بتائی، یہ بتایا، جبکہ وہ بات بتائی نہیں تھی، ٹھیک ہے، بتایا کچھ تھا اور یہ اسے وہم سے یہ کوئی اور بات ہی جو ہے وہ منسوب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کثرت اوہام۔ 5ویں چیز ہے مخالفت ثقات، ثقہ راویوں کی مخالفت، اور زیادہ تر حدیثیں جو ہیں جو ضعیف حدیث کی جو اقسام ہیں وہ زیادہ تر قسمیں اسی مخالفت ثقات سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ مخالفت ثقات کا مطلب کیا ہے کہ راوی ثقہ اپنے سے ثقہ راوی کی یا اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے، اور یہ کام کثرت سے کرتا ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو مخالفت ثقات یہ ہے کہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی یا ثقہ راوی کی مخالفت، کوئی راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے یا زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے، وہ ضعیف راوی ہے تو ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے، یا ثقہ ہے تو اوثق راوی کی مخالفت کر رہا ہے، یا ثقہ لوگوں کی ایک جماعت کی مخالفت کر رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں مخالفت ثقات، مخالفت ثقات۔ ایک ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے، ایک ثقہ راوی اوثق راوی کی مخالفت کرے، یا ایک ثقہ راوی ثقہ راویوں کی ایک جماعت کی مخالفت کرے کہ وہ کچھ بیان کرتے ہیں یہ کچھ بیان کرتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ زید بریلی گیا، ثقہ راوی اوثق راوی کہتا ہے کہ زید دہلی گیا، سمجھ رہے ہیں نا، تو مخالفت اس طرح کی، یہ میں نے مثال کے طور پر آپ کو بتایا، تو یہ ان وجوہات کی بنیاد پر راوی کا حافظہ مجروح ہوتا ہے، حافظہ مجروح ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو یہ تو راوی کی عدالت میں طعن کے اسباب ہیں، اور راوی کے ضبط میں، اس کے حفظ میں، ضابطہ میں بولتا ہوں، سوری معاف کیجیے گا، دوبارہ سے نکل جاتا ہے، راوی کا ضبط، ٹھیک ہے، حفظ، تو راوی کے حفظ میں جو ہے وہ یہ طعن کے اسباب ہم نے آپ کو بتایا۔ اب راوی میں چاہے عدالت کی بنیاد پر طعن ہو، چاہے ضبط میں طعن ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے راوی کی عدالت میں طعن ہو، چاہے راوی کی ضبط میں طعن ہو، ٹھیک ہے، دونوں اعتبار، دونوں میں طعن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اگر دیکھیں تو راوی میں طعن کے اعتبار سے یہ قسمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، حدیث ضعیف کی، حدیث مردود کی، یہ اتنی قسمیں بنتی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ٹھیک ہے جناب علی، یہ 10 قسمیں بن رہی ہیں۔ اس میں کس اعتبار سے؟ المردود بطعن فی الراوی، راوی میں طعن کے اعتبار سے یا طعن کی وجہ سے، راوی میں کیے گئے طعن کی وجہ سے مردود روایت کی 10 قسمیں بنتی ہیں۔ اب طعن جو ہے راوی میں یا تو اس کی عدالت میں ہو سکتا ہے یا اس کے ضبط میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کس میں ہے؟ اس کی عدالت میں بھی ضبط ہو سکتا ہے، اس کے ضبط میں بھی جو ہے وہ اس کی عدالت میں طعن ہو سکتا ہے یا اس کے ضبط میں طعن ہو سکتا ہے، کسی میں بھی طعن ہو سکتا ہے۔ راوی میں طعن کے
کی وجہ سے مردود کی یہ 10 قسمیں ہیں. کون سی؟ الموضوع، المتروک، المنکر، الشاذ، المعلل، المقلوب، المسترب، المدرج، المصحف، مزید فی متصل الاسانید. ٹھیک ہے. اب دیکھیں موضوع کسے کہتے ہیں؟ وہ راوی جو حدیث جھوٹ گڑھتا ہے، جس میں کذب پایا جاتا ہے. جس میں کیا پایا جاتا ہے؟ کذب. جس کا راوی کاذب ہے، جھوٹا ہے، حدیثیں گڑھ کر کے بناتا ہے یا حدیثیں بناتا ہے، حدیثیں گڑھ کر کے بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. کذب کا جو ہے عیب اس میں پایا جاتا ہے. تو جس راوی میں کذب کا عیب پایا جائے، حدیثیں گڑھنے کا عیب پایا جائے، اس کی روایت کہلاتی ہے الموضوع. اس کی روایت کیا کہلاتی ہے؟ الموضوع کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جناب. المتروک دوسری قسم کیا ہے مردود کی؟ المتروک بتانے فراوی دوسری قسم المتروک. ٹھیک ہے. متروک کس کی روایت کو کہتے ہیں؟ جس روایت کا راوی حدیث تو جھوٹی نہ بیان کرتا ہو، لیکن عام بول چال میں وہ جھوٹ بولتا ہو. تو عام بول چال میں جھوٹ بولنے والے راوی کی روایت کو کہتے ہیں المتروک. کیا کہتے ہیں؟ المتروک. ٹھیک ہے جناب علی. عام بول چال میں حدیث کا راوی کوئی ایسا ہے جو عام بول چال میں جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے. تو عام بول چال میں جھوٹ بولنے والے راوی کی روایت کو کہتے ہیں المتروک. المنکر. منکر کس کی روایت کو کہتے ہیں؟ جو راوی کثرت سے غلطیاں کرتا ہو، روایت بیان کرنے میں کثرت سے غلطیاں کرتا ہو، اس کی روایت کو بھی منکر کہتے ہیں. روایت بیان کرنے میں غفلت کا شکار ہو، اس کی روایت کو بھی منکر کہتے ہیں. فاسق راوی ہو، وہ روزہ نماز نہ کرتا ہو، سمجھ رہے ہیں نا جناب یعنی، اور دوسرے حرام کام کرتا ہو، معصیت کا ارتکاب کرتا ہو، تو معصیت کا ارتکاب کرنے والے راوی کی روایت کو بھی منکر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی ضعیف راوی اگر ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو ضعیف راوی کی روایت کو منکر کہتے ہیں. تو منکر کئی ہو گئی. فحش غلط کا شکار ہو راوی تو اس کی روایت بھی منکر. کثرت غفلت کا شکار ہو راوی تو اس کی روایت بھی منکر. فاسق ہو راوی تو اس کی روایت بھی منکر. ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو اس کی روایت بھی کیا کہلاتی ہے؟ منکر کہلاتی ہے. مان لیجیے میں ضعیف راوی ہوں، آپ ثقہ راوی ہیں، یا آپ ضعیف راوی ہیں، میں ثقہ راوی ہوں. آپ کہتے ہیں کہ زید بریلی گیا، آپ ضعیف راوی ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں زید دہلی گیا، میں ثقہ راوی ہوں. تو آپ میرے بیان کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ کی روایت کو منکر کہا جائے. یہ میں نے مثال کے طور پر بتایا. ٹھیک ہے نا. تو ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو ضعیف کی روایت کو ہم کہتے ہیں منکر. ضعیف کی روایت کو منکر کہتے ہیں، وہ ہوتی مردود. لیکن ثقہ کی روایت تو ظاہر ہے مقبول ہے، ثقہ تو ثقہ ہے. ٹھیک ہے. وہ تو مخالفت کر نہیں رہا ہے. یہ ضعیف راوی جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے ثقہ کی. تو ضعیف راوی جو ہے، ضعیف راوی اگر ثقہ کی مخالفت کرے تو ضعیف کی روایت کو کہتے ہیں منکر. ٹھیک ہے. اور اس کی روایت مقبول ہوتی ہے. ثقہ راوی کی مخالفت میں جو ضعیف راوی کی روایت ہے وہ کہلائے گی منکر اور وہ مردود ہوگی. ٹھیک ہے. اور ایسی چیزیں میں جو ثقہ راوی کا بیان ہے وہ مقبول ہوگا، اسے ہم کہیں گے معروف. سمجھ رہے ہیں نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو ضعیف راوی کی روایت مردود ہوگی اور اس کا نام ہوگا منکر. لیکن ثقہ راوی کی روایت مقبول ہوگی اور اس کو ہم کہیں گے معروف. ٹھیک ہے جناب یار. اچھا. شاذ ثقہ راوی اوثق راوی کی مخالفت کرے. ابھی کیا تھا؟ ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو ضعیف کی روایت منکر. ٹھیک ہے. اور شاذ کون سی روایت ہوگی؟ کہ ثقہ راوی اوثق راوی کی مخالفت کرے. ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی، یا ایک ثقہ راوی ثقہ راویوں کی ایک جماعت کی مخالفت کرے. ٹھیک ہے جناب علی. جیسے مثال کے طور پر میں ثقہ راوی ہوں، اب میں بیان دوں کہ زید بریلی گیا. ٹھیک ہے. مجھ سے زیادہ ثقہ راوی مثال کے طور پر آپ ہیں اور آپ نے کہا کہ زید دہلی گیا، تو میرا بیان میں آپ کی مخالفت کر رہا ہوں. میں ثقہ ہوں، آپ مجھ سے زیادہ آپ اوثق ہیں. ٹھیک ہے جناب علی. تو میری روایت کیا کہلائے گی؟ شاذ کہلائے گی. کیا کہلائے گی؟ شاذ کہلائے گی. تو ثقہ کی روایت جو ہے، جو ثقہ کی روایت ثقہ اوثق راوی کی مخالفت کرے، یا ثقہ ایک ثقہ راوی ثقہ راویوں کی ایک جماعت کی مخالفت کرے. ٹھیک ہے جناب علی. میں ثقہ راوی ہوں اور 4-5 ثقہ راوی اور ہیں. ایک بیان میرا ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن میرا بیان 4-5 ثقہ راویوں کی جماعت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے جناب علی.
4-5 لوگ ثقہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں زید دہلی گیا، میں کہتا ہوں زید بریلی گیا، تو میری روایت میری بات ان 5 ثقہ لوگوں کے خلاف ہے، تو میری روایت جو ہے وہ کیا کہلائے گی؟ شاذ کہلائے گی۔ تو ثقہ راوی اوثق راوی کی یا ثقہ راویوں کی ایک جماعت کی مخالفت کرے تو اسے ہم کہتے ہیں شاذ۔ المعلل، معلل کسے کہتے ہیں؟ جس روایت میں کوئی علت پائی جائے، ٹھیک ہے جناب علی، یا جس روایت کا راوی وہم کا شکار، کیا ہو؟ وہم کا شکار ہو، تو ایسے راوی کی روایت کو معلل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معلل کہتے ہیں۔ وہم کا شکار ہے اگر کوئی راوی، ٹھیک ہے، تو اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ معلل کہتے ہیں۔ المقلوب، المضطرب، المدرج، المصحف، مزید فی متصل الاسانید، یہ 5 قسمیں مردود حدیث کی، یہ 5 قسمیں کس بنا پر مردود ہوتی ہیں؟ مخالفت ثقات۔ ان میں کیا پائی جاتی ہے؟ مخالفت ثقات پائی جاتی ہے، کہ ایک راوی ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ثقہ راوی اب کس طرح کر رہا ہے؟ اس اعتبار سے جو ہے مخالفت کس طرح کی ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ یہ جو ہے الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مخالفتیں ان راویوں کے المقلوب، المضطرب، المدرج، المصحف، مزید فی متصل الاسانید، ان روایتوں کے راویوں میں مخالفت ثقات کا وصف پایا جاتا ہے، اس لیے جو ہے وہ روایت جو ہے مردود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مخالفت ثقات کی بنیاد پر ایک تو یہ ہو گئی کہ منکر اور شاذ، ٹھیک ہے، تو لیکن اس کی اور قسمیں ہیں، مقلوب، المضطرب، المدرج، المصحف۔ اب کس طرح کی مخالفت پر مقلوب کہیں گے، کس طرح کی مخالفت پر مضطرب کہیں گے، کس طرح کی مخالفت پر مدرج کہیں گے، یا کس طرح سے جو ہے اس کو المصحف کہیں گے، ٹھیک ہے جناب علی، یا مزید متصل الاسانید کہیں گے، کب کہیں گے، یہ دیکھنا ہے۔ المقلوب، راوی کیا کرے؟ کسی حدیث میں تقدیم و تاخیر کے ذریعہ کیا کرے؟ سند میں کسی راوی کو یا متن کے کسی لفظ کو ادھر ادھر کر دے، ٹھیک ہے، بدل دے۔ جیسے میں روایت بیان کرتا ہوں کسی اور طریقے سے، آپ نے جب روایت بیان کی تو آپ نے کیا کیا کہ جو روایت میں تقدیم و تاخیر کر کے، سند میں تقدیم و تاخیر کر دی کہ جس راوی کا نام پہلے ہونا چاہیے تھا اس کا بعد میں کر دیا، یا کسی اور کا نام پہلے کر دیا اس کا بعد میں کر دیا، جس کا پہلے ہونا چاہیے اس کا بعد میں، جس کا بعد ہونا چاہیے اس کا پہلے، یا روایت کے متن میں تقدیم و تاخیر کر کے آپ نے کیا کر دی؟ بدل دیا۔ کیا کر دیا؟ بدل دیا، ٹھیک ہے نا، قلب کر دیا، جس لفظ کو جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے، جس نام کو راویوں کے ناموں میں جس نام کو جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب علی، بدل گئے ہیں۔ تقدیم و تاخیر کے ذریعہ کیا کر دے؟ راوی سند کے راویوں کے نام بدل دے یا متن کے الفاظ بدل دے تقدیم و تاخیر کے ذریعہ، تو اسے کہتے ہیں المقلوب۔ کیا کہتے ہیں؟ المقلوب، ٹھیک ہے جناب علی۔ المضطرب کسے کہتے ہیں؟ المضطرب کہتے ہیں ایسی روایت کو کہ ایک راوی اپنی روایت کو کئی طرح سے بیان کرے، یا کئی راوی ایک ہی روایت کو کئی طرح سے بیان کرے، لیکن ان سب روایتوں میں کسی ایک روایت کو ترجیح حاصل نہ ہو پائے تو اسے کہتے ہیں مضطرب۔ مثال کے طور پر میں ایک بیان دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں زید بریلی گیا، آپ کہتے ہیں زید دہلی گیا، وہ کہتے ہیں زید بمبئی گیا، ٹھیک ہے جناب علی، تو 3 لوگ تین باتیں بیان کر رہے ہیں، 3 الگ الگ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ یا میں ہی کبھی کہتا ہوں کہ زید بریلی گیا، زید دہلی گیا، پھر آپ نے پوچھا میں کہتا ہوں زید بمبئی گیا، ٹھیک ہے، تو اب 3 طرح کے بیانات میرے ہی ہو گئے، یا ایک ہی آدمی کے بارے میں 3 لوگوں کے 3 بیانات ہو گئے۔ اب ان میں سے یہ طے نہیں ہو پا رہا ہے کہ صحیح بات کس کی ہے، صحیح بات کس کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مضطرب۔ کیا کہتے ہیں؟ مضطرب۔ کیا کہتے ہیں؟ مضطرب کہتے ہیں کہ ایک بات ایک ہی راوی کئی طریقے سے بیان کرے، یا ایک بات کئی راوی کئی طریقے سے بیان کریں، اور ان میں سے راجح کون ہے یہ طے نہ ہو پائے، ٹھیک ہے، ترجیح کسی کو حاصل نہ ہو پائے، تو ایسی شکل میں اس روایت کو کہتے ہیں مضطرب۔ کیا کہتے ہیں؟ مضطرب کہتے ہیں۔ المدرج، مدرج کیسے کہتے ہیں؟ کہ راوی کسی روایت میں سند میں یا متن میں اپنی طرف سے الفاظ جوڑ دے، اپنی طرف سے الفاظ جوڑ دے وضاحت کیے بغیر کہ یہ الفاظ میں نے اپنی طرف سے کہے ہیں یا یہ الفاظ میرے ہیں، یہ وضاحت کیے بغیر راوی اپنی طرف سے سند میں جو ہے یا متن میں اپنی طرف سے الفاظ جوڑ دے اور وضاحت نہ کرے کہ یہ الفاظ میرے ہیں،
تو یہ دھوکہ ہونے لگتا ہے کہ بھئی یہ اصل حدیث کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جناب عالی۔ تو راوی اپنی طرف سے سند میں یا متن میں کوئی چیز جوڑ دے، کوئی لفظ جوڑ دے، کوئی نام جوڑ دے اور وضاحت نہ کرے کہ یہ میری طرف سے جوڑے ہوئے ہیں، تو ایسی روایت کو کہتے ہیں المدرج المصحف۔ راوی کیا کرے؟ روایت کو اس طرح بیان کرے کہ ثقہ راویوں نے اس طرح سے روایت کو بیان کیا ہے، تو راوی کیا کر رہا ہے؟ ثقہ راویوں کے خلاف اس روایت کے لفظ یا معنی کو بدل دے رہا ہے۔ ثقہ راویوں نے کوئی اور سا لفظ بیان کیا ہے، اس نے کوئی اور لفظ بیان کیا۔ ثقہ راویوں نے جو ہے وہ کی جو روایت کا کچھ اور معنی ہے اور یہ جو روایت بیان کر رہا ہے اس کا کچھ اور معنی ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ یہ روایت کو اس طرح بیان کر رہا ہے کہ ثقہ راویوں نے جس طرح سے اس روایت کو بیان کیا تھا اس کے مقابلے میں اس نے اپنی روایت میں لفظ یا معنی کو کیا کر دیا ہے؟ بدل دیا ہے، تو ایسی روایت کو ہم کہتے ہیں مصحف۔ مزید فی متصل الاسانید کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی راوی کسی روایت کو بیان کرے اور سند میں کسی راوی کا نام کا اضافہ کر دے، کسی راوی کے نام کا اضافہ کر دے اس طرح کہ وہ سند متصل ہی لگے، تو اسے ہم مزید فی متصل الاسانید کہتے ہیں۔ وقت ہو رہا ہے، ہم نے یہ چیزیں جو ہے وہ اختصار پہ بیان کی ہیں اور یہ کچھ تفصیل سے سمجھانے کی ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کو کوئی بات آخر میں سمجھ میں نہ آئی ہو، تفصیل طلب ہے انشاءاللہ پھر آپ ان کو جو ہے وہ آگے اور کتابوں میں تفصیل سے پڑھیں گے تو بات بہت واضح ہو جائے گی۔ ہمیں ابھی امید ہے کہ یہاں بھی آپ کو بہت سی چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ ایک دو چیز اگر کلیئر نہیں ہیں تو آپ اس کے لیے اتنا پریشان نہ ہو، آگے کتابوں میں بڑی کتابوں میں آپ کو انشاءاللہ العزیز یہ سب چیزیں الگ تفصیل سے پڑھنے ملیں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، یا اگر آپ ابھی سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ چند ضروری باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتا دی کہ جب ہم بلوغ المرام پڑھیں اور اس میں حدیث کے تعلق سے کوئی بحث ہو کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث منکر ہے، یہ متروک ہے، یہ راوی ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ٹھیک ہے جناب عالی، تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ معنی کیا ہے، ٹھیک ہے جناب عالی، اس لیے یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اب ہم یہیں پر بس کرتے ہیں، اس کے بعد سے جو ہے کتاب انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے، ٹھیک ہے جناب عالی۔ اگر کچھ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو دریافت کر لیں، معلوم کر لیں۔ آج کے درس میں اتنا، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔